کوئی 2-4 مہینے پہلے ایک دوست کے توسط سے کسی صاحب ذوق شخصیت کی ایک فرمائش مجھ تک پہنچی تھی کہ دیوان یقین پر، یعنی انعام اللہ خان یقین کی شاعری پر بھی گفتگو کرو۔ تو میں جلدی ہی اس فرمائش کی تعمیل کر دیتا، لیکن کچھ رکاوٹوں اور کچھ عذر کی وجہ سے اتنی تاخیر ہو گئی۔ تو یہ جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، ان کی زندگی بھی بہت ڈرامیٹک ہے، اور یوں کہہ لیں کہ اردو شاعری کی روایت میں جواں مرگ شعراء میں سب سے بڑا نام انعام اللہ یقین کا ہے۔ وہ اس کی تفصیل تھوڑی دیر میں عرض کرتا ہوں۔ تو یہ جو انعام اللہ یقین ہیں، یہ ایک نہایت روحانی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، اور غالباً ان کی کوئی رشتہ داری میر درد سے بھی تھی۔ ان کے والد، ان کے دادا، وہ اپنے وقت کے نامور بزرگ اور مشائخ میں سے تھے۔ تو خود ان کا تعلق بھی اپنے آبائی سلسلے یعنی نقشبندیہ کے حوالے سے مرزا مظہر جانے جانا صاحب رحمہ اللہ، جو اپنے وقت میں نقشبندیوں کے امام کا درجہ رکھتے تھے، ان سے ہوئی جو پہلی نسبت ان کی، اور وہ نسبت شاعری کے حوالے سے ہوئی، کیونکہ مرزا صاحب بہت ہی خوشگو شاعر بھی تھے اور بہت اچھے استاد بھی تھے، اردو شاعری میں بھی اور فارسی شاعری میں بھی۔ تو ان کا شاگرد بننے کے نتیجے میں ان کے اندر کچھ ان کی روحانیت کے اثرات بھی منتقل ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جن کا اظہار کہیں کہیں ان کے شعروں سے بھی ہوتا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ یہ صرف اپنے اشعار کی اصلاح نہیں کرواتے تھے، بلکہ اپنی اصلاح پر بھی یہ مرزا مظہر جانے جانا پر گویا ڈیپینڈ کرتے تھے۔ تو ان کا جو زمانہ ہے وہ وہی ہے میر و سودا کا زمانہ۔ یہ میر، سودا، درد، اور بزرگوں میں شاہ حاتم جو بہت بڑے آدمی ہیں ہماری روایت کے، ان کا زمانہ تھا، اور اس میں یہ مطلب اس اتنے بڑے شاعروں کی موجودگی میں یہ اپنا نام پیدا کرنے میں اس حد تک کامیاب رہے کہ میر اور سودا ایسے شعراء کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ بڑا ہو کر ہم سے آگے نہ نکل جائے، اور میر صاحب، میر تقی میر نے باقاعدہ جیسے اپنے جس کو کہیں کچھ حاسدانہ سی باتیں بھی ان کے لیے کیں، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک معاصرانہ چپقلش کا شکار ہیں، اور یقین سے کچھ ڈرتے اور گھبراتے بھی ہیں۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس نوجوان سے میر ایسا شاعر جو ہے وہ گھبرا رہا ہو، اور پھر اس زمانے کی جو آڈینس ہے، اس زمانے کے جو اہل ذوق ہیں، ان میں ایسے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد بلند آواز کے ساتھ موجود ہو کہ یقین، میر و سودا سب سے بڑے شاعر ہیں، سب سے اچھے شاعر ہیں۔ مطلب یہ گھبراہٹ بلا وجہ نہیں تھی بڑے شعراء میں، بلکہ ان کی مقبولیت کے نتیجے میں ان کی شاعری کے بارے میں جو دعوے سامنے آئے تھے، ان میں یہ چیز مشترک تھی کہ یقین کے برابر کا اس وقت کوئی شاعر نہیں ہے۔ تو وہ جیسے میں عرض کرتا ہوں، کچھ لوگوں کے اشعار جو ہم عصر بھی ہیں اور شاید کچھ بات کے بھی ہیں، کہ
ایک صاحب ہیں لکشمی نارائن شفیق، اگر 1000 برس تک یہ میرزا سودا کرے جو فکر تتبع یقین کا از دل و جاں، کہے گا مانیے باری کو خوب و شیریں تر، ولے نزاکت و یہ لطف و یہ قبول کہاں، یعنی کہ سودا یقین کی برابری نہیں کر سکتے۔ اور خود میر نے بھی اپنے اندر مطلب میر بھی مجبور ہو گئے ان کو ایک شاعر کی حیثیت سے اہمیت دینے پر۔ میر لکھتے ہیں کہ یقین شاعر ریختہ صاحب دیوان، از بس کے اشتہار دارد و محتاج بتعریف و توصیف نیست۔ تو مطلب یہ کہ یہ صاحب دیوان شاعر ہیں انعام اللہ یقین، اور بہت شہرت کے مالک ہیں، بہت مشہور خلائق ہیں، اور اب یہ اس درجے پہ ہیں کہ یہ کسی کی تعریف اور توصیف کے محتاج نہیں رہے۔ اب کسی میں میر خود کو بھی شامل کر رہے ہوں گے نا۔ تو اسی طرح جیسے ایک صاحب قدرت اللہ شوقی، یہ سب بڑے لوگ ہیں شعر فہمی کے، کہ مشق سخن او بپایہ استادی رسیدہ بود، کہ وہ استادی کے مرتبے تک پہنچ گئے۔ فاما اجلش مہلت نہ داد، لیکن موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ ہر قدر کے دیوانش مرتب است، جتنی بھی غزلیں ان کی جمع ہو گئی ہیں وہ ہمہ انتخاب و از درد خالی نیست، ان میں سے ایک ایک شعر منتخب کیے جانے کے لائق ہے، اور کوئی شعر بھی ایسا نہیں ہے جو درد عشق وغیرہ سے خالی ہو۔ وہ کیا نام ہے، مصحفی جو بعد میں آئے، اور دنیا جانتی ہے کہ مصحفی خود بڑے شاعر، اور ان کو تو جیسے جگت استاد کا درجہ حاصل تھا، تو انہوں نے اپنے تذکرے میں ان کا ذکر کیا کہ در دورہ ایہام گویاں اول کسے کہ ریختہ را شست و رفتہ گفتہ ان، ہاں کہ ریختہ را شست و رفتہ، ہاں گفتہ ان جوان است۔ مصحفی کہتے ہیں کہ ایہام گوئی کے دور میں جہاں بالکل شعر کو معمہ بنایا جاتا تھا اور کوشش کی جاتی تھی کہ ہر لفظ کے دوہرے معنی استعمال ہوں، تو ایسے جو مطلب اس طرح کی کھلواڑ میں جو ہے پہلا شاعر جس نے اس روایت کو توڑا یا اس روایت کو اپنے لیے قبول نہیں کیا جو سب پر مسلط تھی، اور اس نے اردو زبان کو صفائی کے ساتھ اور جیسے خوب شفافیت کے ساتھ، خوب فصاحت کے ساتھ استعمال کیا، یہ جوان ہے۔ یعنی اس جوان نے ایہام گوئی کی روایت کے مقابلے میں زبان کی شستگی اور صفائی پر مبنی جو درد مندی رکھنے والی شاعری کا گویا آغاز کیا۔ تو اب مولوی عبدالحق صاحب جو ہیں وہ بابائے اردو جو کہلاتے ہیں، اب یہ تو بہت بات کے ہیں، یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یقین جیتے رہتے تو میر ہوں یا مرزا، کسی کا چراغ ان کے سامنے جل نہیں سکتا تھا۔ تو مطلب یہ سب بہت بڑے بڑے ان کے لیے دعوے ہیں نا، اور تو یہ سب بلا وجہ بے بنیاد تو ظاہر ہے نہیں ہوں گے، ان کے اندر وہ پوٹینشیل ہوگا جس کا جزوی اظہار بھی، جس کا ابتدائی اظہار بھی سخن کی پہچان رکھنے والوں کو اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔
تو وہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے کلام میں ایسی کیا چیز ہے۔ اور خود یقین بھی بہت جیسے ایک تعلی کے حال میں رہتے تھے، اور جیسے ان کا شعر ہے اپنے بارے میں کہ حق کو یقین کے یارو، حق کو یقین کے یارو، برباد مت دو آخر، تم نے سخن کی طرزیں اس سے اڑائیاں ہیں، یعنی تم لوگوں نے میری طرزیں اڑائی ہیں۔ تو اس طرح کا ان کا تعارف، اس طرح کی ان کی مقبولیت، اور اس طرح کے مطلب ان کے سلسلے میں کیے جانے والے ججمنٹس، وہ ظاہر ہے کہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان کے دیوان کو کھولتے وقت ان دعووں کو اور لوگوں کی ان بہت شدید اظہار کے ساتھ وجود میں آنے والی آراء کو نظر انداز نہ کریں۔ تو اس میں مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے فرحت اللہ بیگ صاحب کے دیباچے سے۔ فرحت اللہ بیگ صاحب خود بہت بڑا نام ہے، تو انہوں نے دیوان یقین مرتب کیا تھا اور اس پر ایک بہت اچھا دیباچہ لکھا تھا۔ تو یہ سب جو شعر وغیرہ میں سنا رہا تھا، یہ یقین کے بارے میں بڑے لوگوں کی باتیں جو ابھی پڑھ کے سنائی ہیں، یہ انہی کے دیباچے سے نکالی تھیں۔ تو اس کے ساتھ فرحت اللہ بیگ صاحب نے ان لوگوں کی تائید کرتے ہوئے، یعنی لکشمی نارائن وغیرہ کی تائید میں ایک بہت مفید کام کیا، یعنی جس نے ہماری مشکل آسان کی، وہ ہے کہ ان کا بڑے بڑے شاعروں سے موازنہ کیا ہے۔ یعنی یہ دکھایا ہے کہ ایک ہی مضمون ہے جس کو فلاں نے بھی کہا اور یقین نے بھی باندھا۔ تو وہ اس لیے موازنہ کر رہے ہیں کہ یقین کی عظمت بڑے شاعروں کے ساتھ موازنے کے نتیجے میں زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو گو کہ ان کے نکالے ہوئے نتائج سے اکثر جگہ مجھے اتفاق نہیں محسوس ہوا، لیکن بہرحال یہ تو ادراک ہوا کہ یہ آدمی کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ لڑکا کوئی معمولی شاعر نہیں تھا۔ تو مثال طور پہ موازنے کے کچھ شعر جو ہیں، حافظ کے شعر سے تو موصوف نے آغاز کیا، بتائیے حافظ کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ کہ حافظ کا کسی بھی شاعر سے موازنہ ہوگا، لیکن فرحت اللہ بیگ صاحب نے ایک جرأت رندانہ بہرحال دکھائی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چاہے ہم حافظ ہی کی طرف رہیں، اور رہنا بھی چاہیے، اسی میں عافیت ہے، لیکن یقین کی اپج اور طباعی اور خلاقی جو ہے وہ جیسے حافظ سے براہ راست اخذ کی ہوئی لگتی ہے، اور بہت مہارت کے ساتھ اخذ کی ہوئی لگتی ہے۔ تو وہ شعر جو حافظ کا ہے، بہت ظاہر حافظ کا شعر ہے، بس اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ در آسماں چه عجب گرز گفتۂ حافظ، در آسماں چه عجب گرز گفتۂ حافظ، سماع زہرہ برقص آورد مسیحا را۔ اچھا یہ مسیحا ہے یا سریہ؟ بہرحال مسیحا ہم سب ایک رعایت سے ہم سمجھنا ہے کہ شاید یہی لفظ باندھا تھا حافظ نے، یعنی کہ اس میں کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہ ہوگی اگر حافظ کی غزل سن کر زہرہ ستارہ، جو حسن کا تخلیقی فنون وغیرہ کا ستارہ ہے، کہ زہرہ ستارہ کا یعنی زہرہ کا سنا ہوا اور دہرایا ہوا شعر حافظ جو ہے
وہ چوتھے آسمان پہ موجود عیسیٰ علیہ السلام کو وجد میں نہ لے آئے۔ تو اگر مسیحا صحیح لفظ ہے تو اس میں بڑی دقیق وہ رعایت ہے کہ زہرہ تو نچلے آسمان پہ ہے نا، تو زہرہ کی تاثیر بھی چوتھے آسمان تک مار کرے گی اگر وہ گفتِ حافظ کو وہاں تک اپنی آواز میں یا اپنے سماع کو وہاں تک منتقل کر دے گی۔ تو اب اس میں حافظ کے اس شعر کا ہم مضمون ایک شعر ہے یقین کا، جو فرحت اللہ بیگ صاحب نے نقل کیا ہے کہ سخن کے سحر سے نزدیک ہے یقین کہ کرے، میری زمین غزل دیکھ کر یہ گردوں رقص۔ اب یقیناً حافظ کے شعر سے اس میں موازنے کا کوئی بھی پہلو موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ آسمان جو ہے وہ رقص گاہ بن جائے، اور زمین کے تقابل میں آسمان جو ہے وہ زمین کے اظہار پر وجد میں آ جائے۔ یہ اتنا مضمون تو مشترک ہے، لیکن یہ کہ حافظ کا شعر تو بہت آگے کی چیز ہے، بہت ہی بامعنی ہے۔ یقین کے اس شعر سے معنی یعنی بڑے معنی نہیں نکل سکتے۔ یہ جیسے لگے گا کہ چابک دستی سے، استادی سے، مہارت سے، لفظی مناسبات پر پوری قدرت رکھتے ہوئے یہ شعر کہا گیا ہے، لیکن یہ کوئی احوالی شعر نہیں ہے، یہ کسی واردات تخلیقی کا اظہار نہیں ہے، یہ کرافٹس مین شپ ہے۔ یعنی یقین کا شعر کہ یقین کے شاعری کا جادو ایسا ہے کہ اس میں کوئی تعجب نہ ہوگا کہ اس کی غزل کی زمین دیکھ کر آسمان رقص کرنے لگے، آسمان جھوم اٹھے۔ تو اب اس میں ظاہر رعایت لفظی ہے، زمین غزل، تو رعایت میں جو اس اساتذہ ہوتے ہیں جو رعایت لفظی کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ اگر اپنے تخلیقی تجربات اور علامت نگاری کے درجے کو پہنچی ہوئی قوت اظہار نہیں رکھتے تو وہ فنکار ہوتے ہیں، اور ماہرانہ انداز سے لفظوں میں جو مناسبت نہیں پائی جاتی اس کو جو ہے کسی ایسے لفظ کے استعمال کے ذریعے سے یقینی بنا دیتے ہیں یا قابل موازنہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے یہاں زمین کا لفظ ہے، تو اب غزل کی زمین کا مطلب ہے اس کی بحر ردیف قافیہ، لیکن چونکہ اسے زمین کہتے ہیں تو انہوں نے غزل کی زمین کا مسمى بدل کر اسے یہ ارض خاکی کے معنی بھی جیسے اس کے ساتھ نتھی کر دیے، اور پھر مطلب گردوں کو رقص میں لے آئے۔ تو یہ جیسے لیکن بڑے جو شعراء ہوتے ہیں نا جیسے میر وغیرہ، یہ لوگ اگر میر زمین اور آسمان کے تقابل میں زمین کو فوقیت دلوانا چاہتے تو وہ زمین کا مطلب وہاں ہر پہلو سے زمین ہی ہوتا، اور وہ زمین کے کسی وصف کو آسمان کے لیے وجدآور بناتے، زمین غزل کبھی نہ کہتے۔ تو یہ جیسے ایک استادانہ شعر ہے یقیناً۔ تو اسی طرح حافظ کے ایک اور شعر سے انہوں نے موازنہ کیا ہے، اور وہ بہت مشہور شعر ہے کہ شب تارس تو رہے وادی ایمن در پیش، شب تارس تو رہے وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا وعدہ دیدار کجا۔ یہاں تو وعدہ لکھا ہے اس کتاب کی میں دیکھ کر،
لیکن مجھے یہ شعر اس طرح بھی یاد ہے کہ موعد دیدار کجا، یعنی دیدار کی وعدہ گاہ، تو وہ زیادہ برمحل لگتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم اسی شعر وعدہ دیداری بھی اگر سمجھیں تو اس موازنے کے نتیجے پر یہ تبدیلی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اب شعر کیا ہے کہ بالکل اندھیری رات، گھپ اندھیری رات ہے، اور وادی ایمن جو ہے اس کا راستہ ہم طے کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں جیسے ایک گونج سی اٹھتی ہے جس میں سب کچھ سمایا ہوا ہے، مسافروں کا سب کچھ اسی میں سمایا ہوا ہے کہ طور کی آگ کہاں ہے، اس وادی ایمن ہی میں طور ہے نا، اس کی آگ کہاں ہے۔ اور وہ جو وعدہ دیدار تھا جس کو مطلب جس کی تکمیل کو موسیٰ علیہ السلام جھیل نہ سکے، وہ کہاں گیا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہاں موعد دیدار کہا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کہ یہاں جو دیدار کی وعید یا دیدار کا وعدہ یہ اسی جگہ پہ ہوا تھا، تو وہ جگہ کہاں ہے جہاں موسیٰ نے تجلی الہی دیکھی تھی۔ تو بہت مشہور شعر ہے۔ اب یقین کا شعر جو ہے وہ ہے، فیض ہوتا ہے مکیں پر نہ مکاں پر نازل، فیض ہوتا ہے مکیں پر نہ مکاں پر نازل، ہے وہی طور ولے شعلہ دیدار کہاں۔ اب یہ بڑا اچھا مضمون ہے اور بہت خوشگوار ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور و تجلی وغیرہ کی روایت میں یہ ایک اچھی جگہ پہ رکھا جائے گا یہ شعر۔ لیکن حافظ کے شعر سے اس میں صرف لفظی مناسبتیں ہیں طور وغیرہ کی، ورنہ تو دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لیکن شعر اچھا ہے کہ مکان پر مطلب جیسے غالب کہتے ہیں، آؤ یہ کیا ضرور سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو اس کا جیسے یہاں سد باب کر دیا ہے کہ نہیں کوہ طور پہ غالب اور ہم اور سبھی شاعر مل کے بھی چلے جائیں تو وہاں کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا، وہاں بس جلے ہوئے پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ کیوں کہ مکین پر فیض ہوتا ہے، مکان پر نہیں۔ فیض موسیٰ پر ہوتا ہے، کوہ طور پر نہیں۔ تو یہ بات یہ بیچارے شاعر نہیں جانتے، تو جائیں گے اور غالب کو ذرا کان پکڑ کے لے جاؤ وہاں کوہ طور، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے کتنی بڑی ڈینگ ماری ہے۔ تو اس لحاظ سے اچھا ہے، لیکن کوئی موازنہ نہیں اور کوئی نزدیکی مطلب تقابل اور موازنہ تو دور کی بات ہے۔ یہ حافظ کا یہ شعر سننے کے بعد اگر کوئی شخص اسی مجلس میں فوراً یقین کا یہ شعر سنا دے تو اسے بے ادب قرار دے کر نکال دیا جائے گا مجلس میں سے۔ تو خیر، اب اسی طرح جیسے ثنائی کا بھی ایک بہت زبردست شعر انہوں نے نقل کر کے اس سے بھی یقین کو بھیڑایا ہے کہ وہ ان کا قصیدہ ہے بہت زبردست، جس زمین میں اقبال نے اپنی بہت اچھی نظم لکھی تھی، سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے یقین، غلط تھا اے جنوں شاید تیرا انداز اے صحرا۔ تو اب ثنائی کا شعر اس قصیدے میں سے ہے، مکن در جسم و جاں منزل کہ ان دونست و آں ادنا، کہ اب جسم اور روح میں الجھ کر نہ رہ جاؤ، اسے اپنی منزل سفر نہ بننے دو، کیونکہ
منزل جو حقیقی ہے اس کے تقابل میں جو ہے روح دوں گھٹیا ہے اور جسم سب سے زیادہ گھٹیا ہے تقابل میں. تو قدم زیں ہر دو بیرون نہ انجا باشو نئے آنجا. اس کا کوئی جواب ہے کہ تو ایک مسافر ہے، اس کے سامنے جسم اور جان کا ایک مشترکہ پڑاؤ آ گیا تو وہ اس میں بہت راحت دیکھ رہا ہے، بہت سہولت دیکھ رہا ہے اور کچھ تھک بھی گیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے یا کوئی اسے یہ دھوکہ دیتا ہے کہ بس ہمارا سفر یہیں تک کے لیے تھا. ظاہر آدمی بن گئے نا، ہمارا سفر مٹی سے شروع ہو کے جسم و جاں کی یکجائی پہ ختم ہوا، دلیل بھی دے دیتا ہے. تو وہاں ایک شخص جو منزل سے ہو کر آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ منزل کیا، یہ تو ڈھنگ کا پڑاؤ بھی نہیں ہے، کیونکہ جسم دوں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ لف و نشر غیر مرتب بنا کے کہہ لیں کہ جسم ادنا ہے، یعنی سب سے گرا ہوا ہے، اور روح جو ہے وہ گھٹیا ہے. تو ان چیزوں میں کیا منزل علویت کا جوہر رکھتی ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ پستی کے خمیر سے بنے ہیں، تو ان دونوں سے قدم باہر رکھ، ان دونوں سے آگے نکل جا، نہ یہاں رہ اس پڑاؤ پر قیام کر، نہ اس منزل پہ میں ٹھکانہ کر، بس جلدی سے نکل جائے یہاں سے. تو اب اس انتہائی عارفانہ عاشقانہ شعر کے سے کچھ ظاہری مناسبت رکھنے والا یقین کا شعر دیکھیے کہ یار اگر منظور ہے دنیا و عقبہ سے گزر، منزل مقصود ہے دونوں جہانوں کے پرے. اب ہے مضمون وہی ہے، بالکل وہی مضمون ہے، لیکن یہ جیسے کتاب پڑھ کے لکھا گیا ہے اور یہ بغیر تجربے کے لکھا گیا ہے. منزل مقصود ہی کہنے سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑے مسافروں کا حال نہیں ہے، کیونکہ بڑے مسافروں کا یہ محاورہ نہیں ہوتا کہ منزل مقصود. تو باقی مضمون وہی ہے کہ جو منزل ہے یعنی اللہ، وہ دونوں جہانوں سے ماورا ہے. تو شعر جو ہے وہ ظاہر ہے بس جیسے میں کچھ پڑھ کے مضمون وہ لکھ دوں، اسے موضوع کر دوں، یہ ایک ورسیفائیڈ مضمون ہے. اور ثنائی کے ہاں یہ مضمون جو ہے وہ ایک بہت بڑے آدمی کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اور وہ منتقل اپنی عارفانہ شان کے ساتھ بعد میں ہوتا ہے، اپنی عاشقانہ عظمت اور تقدیری تحکم سے پہلے قاری کو مبہوت کر دیتا ہے. تو ظاہر اب خیر یہ زیادتی کی بات ہوگی کہ ہم ان لوگوں سے کسی کو بھی، میر کو بھی بڑھا کے دیکھ لیں. تو لیکن بہرحال اگر الگ سے دیکھیں کہ بھئی یقین نے یہ شعر کہا ہے ایک سکہ بند مضمون پر، تو وہ کہیں گے کہ بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے، کیونکہ یہاں منظور اور مقصود میں بڑی اچھی انہوں نے رعایت پیدا کی ہے، اور ایک اس میں تضاد بھی ہے اور اس میں موافقت بھی ہے، دونوں جمع کر دیے منظور اور مقصود میں. منظور کا مطلب یہ کہ اگر دیکھا ہے، اگر یار پیش نظر ہے تو پھر نظر میں آئی ہوئی یا خیال میں آئی ہوئی ہر چیز سے آگے گزر جا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر یار تک پہنچنا مطلوب ہے، منظور کا مطلب مطلوب بھی ہوتا ہے، تو پھر کسی اور جگہ کا، کسی اور منزل کا قصد نہ کر، ارادہ نہ کر.
تو دونوں طرح سے مطلب ایک معنویت میں معنی میں مناسبت ہے، دوسرے پہلو سے ان میں تضاد ہے کہ دیکھا ہوا، یار کو دیکھ لیا تو پھر کسی اور کو دیکھنے اور کسی اندیکھے کو پانے کی کوئی طلب رہ سکتی ہے کبھی؟ تو یہ جیسے مضمون اچھا ستھرا صاف مہارت کے ساتھ کہا ہوا۔ تو اس اب یہ جو کیا نام ہے، یہ تو فارسی کے بڑے شاعروں سے بڑھا دیا فرحت اللہ بیگ صاحب نے، میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہ مزاح نگاری کا ایک نمونہ یہ ہے، ان کی مزاح نگاری کا، کیونکہ انہوں نے زیادہ تر یقین کے شعر کو فوقیت دی ہے۔ تو اب یہ میر کا اردو شاعروں میں مطلب اردو کے بڑے شاعروں سے یقین کا موازنہ کر رہے ہیں، یہاں ان کی باتیں کئی جگہ پہ ٹھیک بھی ہیں۔ مثال کے طور پر میر کا شعر ہے کہ سچ ہے کہ ہے مکان کی رونق مکین سے، سچ ہے کہ ہے مکان کی رونق مکین سے، مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ تو یہ شعر بہت مشہور ہے شعر، اور اس میں غالب کا بھی شعر ہے کہ رہتا ہے ہر مکاں کو مکیں سے شرف اسد، اور کیا وہ ہے نا، رہتا ہے ہر مکاں کو مکیں سے شرف اسد، لیکن مجنوں جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ بہرحال وہ شعر ہے، مجھے یاد اس وقت کنفیوژن ہو گئی ہے۔ اب اس مضمون کو یعنی کہ مکان کو مکین سے عزت ملتی ہے، جس مرتبے کا مکین ہوگا وہی رتبہ اور حیثیت مکان کی ہوگی، اعلیٰ مکین سے مکان اعلیٰ ہو جائے گا، ادنا مکین سے وہی مکان ادنا ہو جائے گا۔ تو اب یہ اس پہ یقین کا دیکھیے، کیونکہ اس میں پہلا مصرع جو ہے وہ بہت ہی سپاٹ سا ہے، جیسے کوئی کلیہ بتا رہے ہیں، اور بہت ہی مطلب اس کے شایان شان لفظ اور صوت کے بغیر۔ اب دیکھیں، اب تلک ویراں پڑا ہے یہ جنوں کا پائے تخت، اب تلک ویراں پڑا ہے یہ جنوں کا پائے تخت، پھر کسی نے بعد مجنوں کے نہ دی ہاموں کی داد۔ یہ بہت بڑھا ہوا ہے میر کے شعر سے، کہ یہاں بلکہ جنوں کا ایک پایہ تخت ہے جو صحرا میں، جنگل میں، دشت میں ہے، وہ خالی پڑا ہوا ہے۔ جب سے مجنوں گیا ہے جو اس دشت جنوں کا بادشاہ تھا، تو وہ جو تھا وہ صحرا کی فریاد سن کر اس نے صحرا کی وجودی اور حیثیت کو بڑھا دیا تھا، اس نے صحرا کو اس کی منزل اور اس کی حقیقت تک پہنچا دیا تھا۔ تو مجنوں کے بعد پھر کوئی ایسا نہیں آیا جو صحرا کی مسیحائی کرے، جو صحرا کی داد رسی کرے۔ ہاموں کہتے ہیں جنگل، ویرانہ، صحرا۔ تو یقین کا شعر یہاں واقعی بہت بڑا ہے اور بہت سجا ہوا ہے۔ تو وہ اور یہ جیسے میر کے ہی دوسرے شعر سے انہوں نے کیا ہے کہ میر کا شعر ہے سر و شمشاد چمن میں قد کشی کی ہے نزاع، سر و شمشاد چمن میں قد کشی کی ہے نزاع، تم ذرا وہاں چل کھڑے ہو فیصلہ ہو جائے گا۔ بہت اچھا شعر ہے۔ اب اس کے سامنے یقین کا شعر فرحت اللہ بیگ صاحب نے نقل کیا ہے اسی مضمون اور انہی جیسے تلازمات میں، کہ جی میں آتا ہے تیرے قد کو دکھا دیجئے اسے، جی میں آتا ہے تیرے قد کو دکھا دیجئے اسے، باغ میں اتنا اکڑتا ہے یہ شمشاد کہ بس۔
تو یہ بھی مزے کا شعر ہے، لیکن میر کے شعر میں معنی زیادہ ہیں، منظر زیادہ بڑا ہے، اور منظر کے کردار زیادہ ہیں، اور اس منظر کی جو بناوٹ ہے وہ یقین کے شعر سے مختلف ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہاں تو یہ شمشاد کو ہی نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں، وہاں وہ سرو و شمشاد میں بالا قامتی کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، مقابلہ چل رہا ہے، اور دونوں اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ لمبا ہوں، تو بہتر ہے کہ تم ذرا چلو ذرا دیر کے لیے، تو بس جا کے تم چل کے کھڑے ہی ہو جاؤ گے نا۔ اب یہ چل کھڑے ہو میں کمال ہے کہ تم چلتے ہوئے جا کے کھڑے ہو جاؤ بس پل بھر کے لیے، تو یہ دونوں میں فیصلہ ہو جائے گا، اور دونوں کہیں گے کہ ہمارا قد بڑا ہو تو کیا امتیاز ہے ہمارے قد کی، اور ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم چل تو نہیں سکتے۔ تو گویا بالا قامتی اور اس کے ساتھ خرام ناز، یہ دونوں تم میں جمع ہیں، اور یہ تمہیں دیکھتے ہی، تمہیں چل کے ٹھہر جانے کا پورا، تمہارے چل کے ٹھہرنے کا منظر دیکھتے ہی یہ دونوں ایک ایسے احساس کمتری میں چلے جائیں گے کہ پھر ان کے احساس کمتری میں تو مقابلہ ہو سکتا ہے، احساس برتری کی بنیاد پر ہونے والا موازنہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بہت زبردست شعر ہے میر کا۔ تو اب آپ دیکھیں غالب سے، اچھا یقین کے بارے میں یہ بات کچھ معتبر لوگ کہتے آئے ہیں ماضی میں کہ یقین کا اثر غالب تک نے قبول کیا ہے، اور غالب کے بعض اسالیب ایسے ہیں جن کی بنیاد یقین نے ڈالی تھی۔ تو یہ بھی ذرا ذہن میں رہے کہ اگر وہ کیا نام، غالب کا شعر بہت مشہور ہے، قطع کیجے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ یہ شعر یہی ہے نا، قطع کیجے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ تو بڑا اچھا، بہت جیسے کھلکھلاتا ہوا شعر ہے، اور اس میں جو بے بسی ہے اس کو ڈھانپ دیا ہے غالب نے دانستہ لہجے میں، نشاط اور ایک کھیل کا سا رنگ پیدا کر کے۔ تو اب اسی مضمون پہ یقین کا ہے کہ اگر بخیر ہمیں یاد کر نہیں سکتا، یعنی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر سکتا، کبھو برا ہی ہمیں کہہ تیرا بھلا ہو گئے۔ اس شعر میں درد اور گداز غالب کے شعر سے زیادہ ہے، اور غالب اس کو کہہ رہے ہیں کہ عداوت بھی تو کر لے تو ہمارا محبوب ہی رہے گا، یعنی ہمیں دشمن کہہ کر بھی ہمارا محبوب رہے گا۔ تو وہاں یہ ذرا ضرورت سے زیادہ ہے، وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برا کہہ دو، چلو کچھ برا ہی کہہ دو، اگر اچھا نہیں کہہ سکتے تو برا ہی کہہ دو، تو تمہارا بھلا ہوگا، ہووے یعنی تمہارا بھلا ہو۔ تو اس میں لفظوں کی آپس کی بنیاد اور لفظوں کے درمیان جیسے وہ اگنے والی کسی چیز کے عناصر کی طرح جو ایک فعال ربط ہے، وہ غالب کے شعر سے زیادہ ہے اور بے تکلفی۔ اب غالب کا دوسرا شعر ہے، وہ بھی خیر غالب کے سبھی شعر بہت مشہور ہیں۔ تو پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، یعنی فنا طلبی جو ہے۔ لیکن غالب کے یہاں خیال کو احساس کی کمک نہیں مل پاتی، تو اس وجہ سے شعر بس جیسے پتھر کی سل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں تخیل کا کمال ہوتا ہے، اس میں
اسلوب کی خوبیاں سب ہوتی ہیں، لیکن اس میں جیسے اندر اتر کر اپنے اندر جذب کر لینے والی گہرائیاں نہیں ہوتی۔ تو اب یہ یقین اس کو باندھ رہے ہیں کہ شکوہ حسن سے آنسو ہمارے سوکھ جاتے ہیں۔ یہ پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، اس کے مقابلے میں لگتا ہے کہ یہ نظریہ بتایا جا رہا ہے، یہ عشق کی روداد نہیں ہے۔ اور یہاں دیکھیں شکوہ حسن سے آنسو ہمارے سوکھ جاتے ہیں، یقین سورج کے آگے کب اثر رہتا ہے شبنم کا۔ تو یہ اگر مطلب غالب سے کسی کو بڑھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ غالب کے مداح بھی جیسے آج کل کے سیاسی کارکنوں کی طرح ہیں، مطلب بہت جارے، تو وہ تو اب کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ یقین کا شعر بڑھ گیا ہے۔ لیکن یہ کہ شکوہ حسن کو سورج سے تشبیہ، سورج اور شکوہ حسن کو ملانا، یہ غالب کے یہاں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور پھر آنسو ہمارے سوکھ جاتے ہیں، یہ انٹرنلائز کر لیا نا، تو وہ تو سادہ سے ایک معاہدہ یاد دلانے کہ بھئی میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، کہ وہ فنا ونا سے انہیں کہا، وہ فنا ایک لفظ ہے کہ بھئی اس طرح محبوب سے زیادہ قریبی بن جاتے ہیں لوگ، تو ہم بھی فنا ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہاں باقاعدہ ایک تجربہ سا ہے یقین کے ہاں، کہ اسے دیکھ کر ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سوکھ جاتے ہیں، یہ فریز کتنا خوبصورت ہے کہ آنسو ہمارے سوکھ جاتے ہیں شکوہ حسن سے، کیونکہ شکوہ حسن سے جو ڈر لگے گا وہ ڈر حرارت کے ساتھ ہوگا، ٹھنڈک کے ساتھ نہیں ہوگا، تو سوکھ جاتے ہیں۔ اور کیونکہ حسن کا شکوہ آتشناک ہوتا ہے، حسن کا شکوہ سورج کا شکوہ ہوتا ہے، چاند کا نہیں۔ یعنی شکوہ حسن کا مطلب ہے کہ حسن جمال اپنے جلال کا اظہار اگر کر دے تو آنسو سوکھ جائیں گے جو جمال کے فراق میں بہہ رہے تھے۔ اب یہ بہت کمپلیکس وہ ہے احساس۔ تو اب ظاہر ہے کہ سورج اس نے وہ جسے ہم چاند سمجھتے تھے، اس نے اپنی جیب میں سے سورج نکال کے بھی دکھا دیا اچانک، تو پھر جو ہے ظاہر ہے ہم تو شبنم ہیں یا آنسو ہیں، تو آنسو ہوں یا اس کے ساتھ ہماری وجودی مناسبت جو ہے وہ سورج اور شبنم کی سی ہے۔ اور دوسری مناسبات وہ ہیں کہ آنکھ سے اسے دیکھنا، اور آنکھ یا تو اسے دیکھنے کے لیے ہے یا اس کے لیے آنسو بہانے کے لیے، تو جیسے پرسنلائز کر دیا۔ تو یقین کا شعر مطلب زبردست ہے، غالب کے شعر کے بھی کیا کہنے، لیکن بہرحال یقین بھی یہاں پہ کم نہیں ہے۔ اسی طرح غالب کا ایک اور انہوں نے موازنہ کیا ہے یقین سے، کہ غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، غلطی ہائے مضامی مت پوچھ، لوگ نالے کو رسا باندھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو شعر ہے یہ غالب کے بھونڈے اشعار میں سے ہے۔ مطلب اگر ہم انتخاب اس طرح بھی کرنا چاہیے شاعروں کا کہ ان کے اچھے اشعار اور ان کے برے اشعار، تو اگر یہ انتخاب غالب کا کیا جائے تو یہ ان کے برے اشعار میں ہے۔ ایک تو لفظ غلط ہے، غلطی ہا نہیں ہوگا، غلط ہا ہوگا، اور پھر دوسرے یہ جو نالے کو رسا باندھنا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ شاعر عجیب جاہل ہیں اور مضمون جانتے ہی نہیں ہیں اور غلط مضمون پھیلا رہے ہیں، کہ نالے کو یعنی رونے اور آہوزاری کو، فریاد کو، یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ فریاد سننے والے تک پہنچ کر پھر اپنا اثر بھی دکھاتی ہے۔
تو یہ بڑی غلط فہمی پھیلا دی ہے ان لوگوں نے، شاعروں نے۔ باندھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعروں کو کہا جا رہا ہے۔ تو لیکن نالہ مفرد انداز میں، رسا مفرد بنا کر، یہ سخت بھونڈی بات ہے۔ یعنی نالہ مفرد باندھا ہے لوگوں نے، لیکن وہ نبھ جاتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ نالہ مطلب ذہن جیسے خود بخود ندی نالے والے نالوں کی طرف جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا ہے کہ نالے کو جو ہے اگر یہ نثر میں ہوتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے نالے کو رسہ باندھتے ہیں، تو یہ برا شعر ہے۔ تو اب یقین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر فریاد میں برباد گئی کچھ نہ ہوا، عمر فریاد میں برباد گئی کچھ نہ ہوا، نالہ مشہور غلط ہے کہ اثر کرتا ہے۔ اب غلط، نالہ، اثر، یہ سب مشترک ہیں نا۔ نالہ بھی یقین نے بھی مفرد باندھا ہے، اور غلط کا بھی آ گیا کہ غلط فہمی، جس غلط فہمی بھی ہی غالب کے شعر کا سبب بنی ہے نا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے مان لیا تھا، لوگ ظاہر ہے ہم سے پہلے بڑے تجربے کار لوگ تھے اور بڑے بڑے عاشق ہوں گے، تو ہمیں تو ان بزرگوں نے کہا تھا کہ تم نالے کو، رونے کو، فریاد کو جو ہے وہ خالص کر لو تو پھر یہ اثر کرتا ہے۔ تو کیونکہ یہ بڑے لوگوں نے کسی زمانے میں کہا تھا تو ان کا یہ قول بہت مشہور ہو گیا۔ اب ہر آدمی عاشقوں کو، جیسے عاشقوں کا معلم بنا پھر رہا ہے، یہ قول دہراتا رہتا ہے کہ نالے میں اثر ہوتا ہے، کرتے رہو۔ تو اب کتنی اپنائیت ہے، مطلب ہم اپنے کتنے تجربات سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، یا خود اس کو بھی اپنے تجربات کی فہرست میں ایک نئے تجربے کی حیثیت سے داخل کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سن کے بس فریاد ہی میں لگے رہے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے کہا مجنوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہوتا ہے، تو اب مجنوں کا نام آ گیا تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہم نے اس غلط قول کو، جو غلط روایت ہوا تھا، اس کو جو ہے ہم نے اس کو مان لیا اور ساری عمر روتے دھوتے چیختے پکارتے گزار دی، اور کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ یعنی سب نالو فریاد رائے گاں چلی جائے، نالو فریاد برباد ہو جائے، یعنی اسے ہوا لے اڑی۔ ہوا لے اڑی مطلب برباد، غائب، مہمل، بے وزن، بے اثر، بے سود، بے حیثیت۔ ہمیں اس طرح کی صفات رکھنے والی آہوزاری میں جھونک دیا گیا، ساری عمر ہم اس فضول کام میں لگے رہے، لوگوں پر، جعلی عاشقوں پر اعتبار کر کے، تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اب اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر کے اب کوئی اور طریقہ اختیار کریں، تو اب ہم بس اسی علم یہ میں رہتے ہوئے مرنے والے ہیں کہ زندگی کا حاصل یہ ہے کہ نالہ اثر نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو آدمی اپنے سب سے بڑے آتھینٹک ٹریجک سبسٹنس کو بے اثر بناتے ہوئے گویا مر رہا ہے، اور زندگی کے سارے تجربات کو اس عنوان میں، اس قول میں کھپا کے جا رہا ہے، وہ مطلب کوئی معمولی طرز احساس رکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس انتہائی زبردست طرز احساس کو انہوں نے بالکل عام محاورے میں باندھا ہے، اور استاد شاعروں کی طرح اس میں جو لفظوں کی مناسبتیں ہیں ظاہری اور داخلی، ان کو بھی جیسے
اس میں گوندھ دیا ہے۔ تو یقین کا شعر صحیح معنوں میں بہت اچھا شعر ہے۔ تو جناب آج وہ یقین کا تعارف مکمل نہیں ہوا۔ ہاں یقین کے تعارف میں ایک بات آج کہہ دیں، وہ تو بہت ہی ضروری بات ہے، تو پھر اگلی نشست میں ان کے شعر دیکھیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ یقین 25 برس کی عمر میں قتل کر دیے گئے تھے۔ ان کی عمر 25 برس تھی۔ جب ہی میں نے شروع میں کہا کہ جواں مرگوں میں یہ سب سے بڑے شاعر ہیں اردو میں۔ اور پھر یہ کہ لوگوں نے، اب اللہ جانے، لیکن مشہور یہ ہے کہ قاتل خود ان کے والد تھے، باپ کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو یہ ذرا سا بتانا میں بھول گیا تھا جہاں اسے بتانا چاہیے تھا، تو بہرحال اب اس کو بھی کر لیجئے۔ تو اب اس سے جو ہے نا، اب اس شاعر کے اندر آپ کو جیسے اس شاعر سے ایک نیا رخ مل گیا ہے اس شاعر کے قریب آنے کا، کہ فرض کیا کہ یہ جواں مرگ ہے، یہ بھی ایک پیشن پیدا کرتا ہے قاری میں، اور اس کے بعد یہ کہ باپ کے ہاتھوں قتل ہوئے، اب اس سے ایک عجیب طرح کا وہ احساس سا بن جاتا ہے نا۔ تو یہ احساس بھی یقین کی شاعری پڑھتے وقت ان کے شعروں کی معنویت میں اضافہ اور انفرادیت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔